والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه المطهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بہت عمدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں دو جہاں نہیں بلا تاخیر و تمثیل آئیے جس کو جتنی اپنے آقا سے محبت ہے وطنی ہی بلند آواز سے وہ درود پاک قادیہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بہتر جانتے کہ ابھی میرے بعد بھی آپ کو عالم نقطہ وائز حدیث و قرآن حضرت علامہ شاہ مفتی محمد سلیم صاحب قبلہ نعیمی جو جلوہ بار ہے آرام فرما ہے تھوڑی دیر میں منبر نور پر تشریف لائیں گے اور میرے بعد آپ کو ان کی خطاب سماعت کرنی ہے میں تو تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں بس چاہتا یہ ہوں کہ آپ یہ جان لیں یہ محفل پاک کا انعقاد کیا میرے بھائی مولانا عمران رضا صاحب نے اور ان کے برادران نے اور ان کے اہل خانہ نے مل کر اپنے والد ماجد کے اصالِ ثواب کے غرض سے میں بہتر جانتا ہوں مرحوم بسم اللہ چاچا کو یہ نمازوں کے پابند بھی تھے نماز بھی پڑھتے تھے میں دعا کرتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں پروردگار اس محفل پاک کی برکت سے تو ان کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما دے اور مولا تو ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ فرما دے اور مولا تو ان کی اولادوں کو دن دگنی رات چوگنا ترقی عطا فرما کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سبوں کو ایک بنا نیک بنا ہمیں سچ بولنے کی اور آپ کو سچ سننے کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما بس ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں بات میں شروع کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی کیوں دی گئی ہے ہم زندہ ہیں زندہ ہے تبھی تو بول رہے ہیں ارے بولیے نا بھیا زندہ ہے نا ورنہ میں کچھ اور گھوشت کر دوں گا اگر زندہ ہے تو کہیے ہاں نہ میں تو جواب دیجیے یار پیسہ تھوڑی لگ رہا ہوں پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں گھبرائیے نہیں
زندہ ہے نا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی. اس کے عوض سونے پر سہاگے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ کا کروڑا احسان ہے. اور نبی وہ نبی جو نبی تمام نبیوں میں لاجواب، وہ رسول جو تمام رسولوں میں لاجواب، وہ جو جب دنیا میں تشریف لایا تو نظام بدل گیا. جو دین اسلام لے کر آیا وہ دین اسلام لاجواب. جو اس پر قرآن نازل ہوا وہ قرآن لاجواب. جو ان کے صحابہ بنے وہ صحابہ لاجواب. جو تابعین بنے وہ تابعین لاجواب. جو تبع تابعین بنے وہ تبع تابعین لاجواب. جو غوث و کتب بنے وہ سب کے سب لاجواب. جو ان کے فالوور اور ماننے والے ہوئے سب لاجواب ہوئے. اعلیٰ حضرت سرکار نے جب آقا نہیں تحیت و وسطہ کی غلامی اختیار کی، لاجواب ہو گئے. اللہ اکبر. حد تو یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں اپنی حبیب کی امت میں پیدا فرمایا تو ہم جیسے گنہگار امتیوں کو بھی تمام امتیوں میں لاجواب فرما دیا. لاجواب فرما دیا. اچھا، اب تقاضا کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا لاجواب بنایا کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے. زندگی کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ موت بھی کیا ہوتی ہے. ابھی آج میں ایک بچے کو دفن کر کے آیا ہوں. انہیں ہاتھوں سے میرا بھانجا تھا، 19 دن کا تھا. آج میں دفن کر کے آیا ہوں. بالکل آنے کے موڈ میں نہیں تھا، بالکل کوئی پلاننگ نہیں تھی، لیکن بس یہ محبت تھی محترم مولانا عمران رضا صاحب کی کہ میں نے ان کو آج غالباً 20 دن پہلے زبان میں رکھی تھی. میں نے سوچا وعدہ خلافی کرنا بہتر نہیں ہے، اس لیے میں چلا آیا. ورنہ آنے کی کوئی ایسی خواہش بھی نہیں تھی، نہ بولنے کا کوئی من بن رہا تھا. ہاں البتہ میں آ گیا ہوں تو ضرور کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. جس سینے میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، بغض مصطفیٰ ہو، وہ مومن ہے ہی نہیں ہے. وہ تو کافر ہے، جہنمی ہے. اور جو عاشق رسول ہے وہ کبھی بے نمازی نہیں ہوتا ہے. مسلمان صرف گوشت کھانے کا نام تھوڑی ہے. مسلمان جب 11ویں شریف آتی ہے تو بکرا ذبح کرتا ہے، مرغا ذبح کرتا ہے، لیپسیا پہلے چھانٹ کے رکھ لیتا ہے، اسی کو کھائیں گے سامنے. اور صبح جا کے یا چوراہے پر ڈھلورا پیٹتا ہے کہ 5 کلو مرغا ذبح کیا تھا میں نے. بھیا کیا تم نے کبھی یہ بھی دیکھا کہ غوث اعظم جن کے نام 11ویں شریف منا رہے ہیں، کیا غوث اعظم کی زندگی کیسے گزری ہے یہ بھی دیکھا آپ نے؟ 40 سال تک سرکار غوث اعظم نے عیسیٰ کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. آج اگر کہہ دیا جائے کہ نمازوں کی پابندی کرو تو نانی مرنے لگتی ہے. میرے علاقے میں لوگ مجھے کہتے ہیں اس کو مت بلاؤ، یہ بہت ٹیڑھا بولتا ہے، یہ بہت ڈر کے بولتا ہے، ڈرتا نہیں ہے. اور میں تو سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور بولنے کی صلاحیت دی ہے. اور جب تک نہ محمد علی گنجی کے جسم میں جان ہے، جسم کے رگوں کا ایک خون کا ایک ایک قطرہ محمد عربی کے قدموں پہ قربان ہے، جب تک زندہ رہے گا سچ بولتا رہے گا. جس کو جو کرنا ہو وہ کر لے. اگر ایک تماشا تم نے مار دیا، امام حسین نے کربلا میں اپنے کنبے قبیلے کو لٹایا تھا، کٹایا تھا، خود اپنی گردن کٹا دی. امام قاسم کی جوانی لٹا دی.
को काटा था, आपने सच बोला था, लोगों ने आपको साथ को शहीद किया था। आपका ये खादिम, आपका ये गुलाम भी बोला था, बदले में तमाचा मारा गया था। इमाम हुसैन ने अगर मुस्कुरा कर देख लिया और ऐसा कर दिया तो 80 साल का जान अपनी सजदा नहीं ले जा सकता है। ना इमाम हुसैन का एक इशारा पाकर जन्नत का बहाना मिल जाएगा। मैं तो इसीलिए जीता और मरता हूं, मुझे गम इस बात का नहीं है। मैं तो अक्सर कहता रहता हूं, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। सच्चाई है ना। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, याद रखें मेरे भाई, आका रही तैयतो मसना ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, आका फरमाते हैं इंसान जब तक, बंदा जब तक अपने माल से ज्यादा, अपनी जायदाद से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने अहलो अयाल से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार न करे, तब तक वो कामिल मोमिन, मुकम्मल मोमिन हो ही नहीं सकता। अब आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, आए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। शेर पढ़ा, सोचने लगा, मौला आला हज़रत सरकार ने ये क्या फरमा दिया। आला हज़रत सरकार ने तो फरमा दिया, इश्क तेरे सदके। इश्क का माना प्यार होता है, इश्क का माना मोहब्बत होता है, इश्क का माना चाहत होता है, इश्क का माना उल्फत होता है। आला हज़रत सरकार ने तो फरमा दिया, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। आला हज़रत सरकार ने तो ये फरमा दिया है, प्यार तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। आला हज़रत सरकार ने ये फरमा दिया है, चाहत तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। जबकि तमाम इबादतों में सबसे अहम इबादत नमाज है, सबसे अहम इबादत नमाज है। आला हज़रत सरकार को ये फरमाना चाहिए था, नमाज तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। ये आला हज़रत सरकार को ये फरमाना चाहिए था, रोजा तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। ये आला हज़रत सरकार को ये फरमाना चाहिए था, ज़कात तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। ये आला हज़रत सरकार को ये फरमाना चाहिए था, हज तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। ये आला हज़रत सरकार को ये फरमाना चाहिए था, तकवा परहेज़गारी तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। आखिर आला हज़रत सरकार ने ये क्यों फरमा दिया, इश्क तेरे सदके, प्यार तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। तो सुनो सुनो, जान लो कि नमाज पढ़ने वालों की टोलियां गली गली में घूम रही है, जिनके में पेशानी पर सजदों के बड़े बड़े निशान हुआ करते हैं। हम तो 7 साल की उम्र से नमाज पढ़ रहे हैं, जब से मदरसे में दाखिला लिया है नमाजों की पाबंदी है, आज तक पेशानी पर धब्बा नहीं आया। लेकिन वो 4 दिन नमाज पढ़ने तो धब्बा आ जाता है। वो पैजामा ऐसा लगता है जैसे पोते का पाजामा हो, कुर्ता ऐसा लगता है जैसे कि दादा का कुर्ता पहन कर आया हो। नमाज तो वो भी पढ़ते हैं, वो हमसे ज्यादा नमाज पढ़ते हैं, वो हमसे ज्यादा रोजा रखते हैं, वो हमसे ज्यादा ज़कात देते हैं, वो हमसे ज्यादा तबलीग करते हैं, वो हमसे ज्यादा लोगों को दीन की बातें अपनी बातें बताते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। अल्लाहू अकबर। आला हज़रत सरकार ने फरमाया, इश्क तेरे सदके। बात समझ में नहीं आ रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था, हैरान था, परेशान था, सोच रहा था मौला आला हज़रत सरकार ने इन तमाम इबादतों रियाजत को ना फरमाकर आपने फरमा दिया है, इश्क तेरे सदके। मामला क्या है, जब बात समझ में न आई, मैंने बारगाह आला हज़रत में लो लगाया और बरेली की तरफ उमर लो लगाकर बारगाह आला हज़रत में रीज़ा पेश किया। आला हज़रत सरकार, आपने ये क्या फरमा दिया, इश्क तेरे सदके जलने से जुड़े सस्ते। आपको तो ये फरमाना चाहिए था, नमाज तेरे सदके जलने से जुड़े सस्ते। आपको ये फरमाना चाहिए था, रोजा तेरे सदके जलने से जुड़े सस्ते। या आपको ये फरमाना चाहिए था, ज़कात तेरे सदके जलने से जुड़े सस्ते। या आपको ये फरमाना चाहिए था, हज तेरे सदके जलने से जुड़े सस्ते। आपने ये क्यों फरमा दिया, इश्क तेरे सदके जलने से जुड़े सस्ते। तो मज़ारे आला हज़रत से जवाब मिला, सवाल करने वाला नादान कोई कान खोल कर सुन ले। नमाज पढ़ने वाला जहन्नमी हो सकता है, रोजा रखने वाला जहन्नमी हो सकता है, ज़कात देने वाला जहन्नमी हो सकता है, हज करने वाला
بلکہ جنتی ہوگا۔ اور آخرت سرکار فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ یا رسول اللہ۔ بہت بہت عشق بڑی چیز ہوتی ہے، اور عشق جب انسان کو ہو جاتا ہے تو عشق سر چڑھ کے بولا کرتا ہے۔ اچھا، عشق کرنے کا آج بڑا الٹا معاملہ چل رہا ہے، میں اس پر جانا نہیں چاہتا ہوں، میرا ٹاپک نہیں ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھا ہے کہ اللہ نے ہمیں فائدہ کیوں کیا، صرف یہ بتانا۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بابو، یہ دنیا دار العمل ہے۔ لوگ دولت کی چکر میں، دولت کے نشے میں اتنا چور ہو چکے ہیں، مغرور ہو چکے ہیں نا، بس ایک ہی خواہش ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا۔ نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ کروڑ پتی تو ہو جاتا ہے لیکن دل کو سکون نہیں۔ حویلی بنا لیتا ہے 8 منزلہ، لیکن اس کے دیوار سے کان لگا کے سنو تو اس کی دیواریں چیخ چیخ کر کہتی ہیں، اور یہ کہتی کہ اگرچہ اس نے بنا لیا لیکن حرام کی کمائی سے بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ واقعی یہ مان لیں کہ 90 نہیں 99% میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی امیر ہو ہی نہیں سکتا جو حلال کی کمائی سے امیر بنے، جب تک کہ اس میں حرام کی کمائی شامل نہ ہو۔ اور بھیا جب حرام کمائیں گے، خود کھائیں گے، آپ کے اندر جو دل بنے گا، خون بنے گا، اس سے جو نطفہ بنے گا، اس سے جو آپ کی اولادیں پیدا ہوگی وہ کیا ہوگی میں نہیں بتاؤں گا، ورنہ آپ جان جائیں گے کہ وہ حرامی ہوگی، حلالی نہیں ہوگی۔ اور یہ آقا نے تو فرما دیا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آخر زمانے میں لچوں کی لفنگوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، نیکوں کی تعداد میں کمی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں مسجد اچھا نہیں لگتا، تاش کا اڈا اچھا لگتا ہے۔ ہمیں محفل میلاد کا یہ پروگرام یہ سننا اچھا نہیں لگتا، کسی ڈانسر کا ڈانس اچھا لگتا ہے۔ یہی اگر مولانا صاحب نے ڈی جے بجوایا ہوتا اور 2 نچنیوں کو بلا لیا ہوتا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لوگ یہ نہیں ڈرتے کہ بغیر یہ نوکریاں کو ڈوب کر مر نہ جائے گا۔ تلخ ہے میری بات لیکن سچی ہے، کڑوی ہے میری بات لیکن سچائی ہے۔ میں نے دیکھا اس چھوٹی سی عمر میں نے پہنچ کئی ضلع میں میں نے ایک ضلع کا دورہ کیا۔ غالباً اگر میں کہوں تو خدا کا شکر ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، سرکار کا کرم ہے، تمام بزرگان دین کی عطا ہے، خاص کر حضور صاحب الاولیاء کا یہ کرم ہے کہ بڑے بڑے جلسوں میں حاضری ہوتی ہے فقیر کی، اور بڑے بڑے جب میں راستوں سے گزرتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں کہ شادیوں کی پارٹیوں میں لوگ کس طرح کیا کرتے ہیں، خود تو ناچتے ہیں، اپنی بہنیوں کو نچواتا۔ اب جب بھیا تو نے یہیں سے ناچنا سکھا دیا ہے تو جس کے گھر جائے گی وہ تو نچبے کرے گی، گھر ہر ایک نچبے کرے گی۔ تب ضرورت ہے کوئی امام صاحب کہے گا حضرت تو تعویذ دے کے، ہم تو کہتے ہیں تعویذ نہیں، حضرت کیا کر گٹائیے مان لو تو کوئی فرق نہیں پڑے والا۔ بھیا تربیت ویسے کیا ہو تو بھائی کو کہو بھائی ابھی آپ یہ دھان کا موسم چل رہا ہے نا، دھان اگر آپ نے بویا تھا تو کاٹیں گے تو اس سے وہاں سے گیہوں نکلے گا، گیہوں نہیں نکلا ہوگا دھانے نکلا ہوگا نا، تو اگر دھان بوئے تو دھان ہی کاٹیں گے نا، گیہوں بوئیں گے تو گیہوں کاٹیں گے۔ اگر آپ اچھی تربیت دیں گے تب اچھے لوگ پائیں گے، اور جب اچھی تربیت نہیں دیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ وہ دن جو ہے نا وہ دن کون سا جان لیں۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں،
ایک مرتبہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم میں قبرستان کے قریب سے گزرے تو قبرستان پر پہنچنے کے بعد آپ ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد فرمایا اے قبر کے مردوں یہ بتاؤ تمہاری حال کیسی ہے, حالات کیسے ہیں, کیفیت کیسی ہے؟ تو مردوں نے کہا جی یہ بتاؤ میں جن بچوں کو چھوڑ کر اپنے آیا تھا وہ میرے بچے کیسے ہیں؟ وہ میرے چار دوست جو تھے جو کہتے کہ میں تمہارے بنا جی نہیں سکتا, وہ کس حال میں ہے؟ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ جو میں حویلی بنا کر آیا تھا, نماز چھوڑ کر, روزہ چھوڑ کر, زکات نہ دے کر, حج نہ کر کے, پیسہ جمع کر کے حویلی بنائی تھی کہ میرا بیٹا آرام کرے گا, اس حویلی کا کیا حال ہے؟ تو علی فرماتے ہیں, علی نے فرمایا مردوں سنو, جاننا چاہتے کہ تمہارے دوست کیسے ہیں؟ وہ جیسے تمہارے 4 دوست جو کہتے تھے تم سے کہ تمہارے بنا ہم جی نہیں پائیں گے, تو تمہارے مرنے کے بعد انہوں نے نئے دوست بنا دیے. مرنے کے بعد نئے دوست بنانے, بولیے نا یار, نہیں مرنا ہے نا تو بولیے, پھر کیوں ڈرتے؟ ارے یار میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم کی تمام حادثے اخبارات اٹھا کر دیکھیے, سوشل میڈیا کا دور ہے, دیکھیے روزانہ حادثات ہوتے رہتے ہیں, ایکسیڈنٹ میں لوگ مرتے رہتے ہیں. کوئی کسی لڑکی بازی چکر میں مارا جاتا ہے, کوئی کسی چکر میں مارا جاتا ہے, کوئی کسی چکر میں مارا جاتا ہے. میں سب گنانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن اگر خوش نصیب ہے وہ شخص اور ناز کرے وہ لوگ کہ اگر ایسی بات محفلوں میں سنتے یا سناتے موت آ جائے تو ان کروڑوں موتوں سے اچھی موت یہ موت ہے جو نبی کی میلاد سنتے, نبی کا ذکر سنتے یا نبی کا ذکر سناتے آ جائے. تب کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ دھکا دینا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کو. 4 لوگ ہیں بھی, وہ بھی نہیں بیچارے ڈھنگ سے بول رہے ہیں. میں نے کہہ دیا کہ میں پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے, صرف بولنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں یہ تو بتائیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ تو کہیے نا. مرنا ہے نا, مرنا. دولت کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے. بس آخری بات دنیا کے تعلق سے جانتے پھر موت کے بارے میں بتا دیں. اچھا حضرت علی کا وہ واقعہ میں پورا کروں. حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے وہ 4 دوست جو کہتے تھے کہ تمہارے بنا ہم جی نہیں پائیں گے, مر جائیں گے, تمہارے مرنے کے بعد انہوں نے نئے دوست بنا لیے ہیں. کہا میری بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ کہا تمہاری بیوی بچے جو حویلی بنا کر آئے تھے نا اسی حویلی میں مست ہے, تمہاری یاد کسی کو نہیں آتی ہے. کہا اچھا. علی نے فرمایا, علی مردوں نے کہا علی وہ میری رشتہ دار, وہ میرے ناطے دار, وہ میری اولاد ہے جن کو میں چھوڑ کر آیا تھا, جن کے لیے میں اوور ٹائم 8 گھنٹہ ڈیوٹی تو پرسنلی کرتا تھا, کمپلسری کرتا تھا, اس کے علاوہ 4 گھنٹے اوور ٹائم کر کے کماتا تھا, رمضان کے روزے چھوڑ دیتا تھا کہ کام کرنا ہے, بچوں کو پالنا ہے. میں نے روزے چھوڑ کر, نماز چھوڑ کر کمایا تھا, ان کے لیے گھر بنایا تھا, ان کی پرورش کی تھی. وہ کیا مجھے یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ علی نے فرمایا وہ مست ہے, کوئی تمہیں یاد نہیں کرتا. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ منبر رسول سے کہتا ہوں, خوش نصیب ہے مرحوم بسم اللہ صاحب جو دنیا سے کوچ کر گئے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے اور محترم مولانا عمران رضا نے اپنے باپ کو یاد رکھا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ان کے اور برادران جنہوں نے ٹوپی اور کرتا نہیں پہنا ہے ان میں دین سے دور ہے. ہو سکتا ہے ایک بار بھول جائیں لیکن یہ کبھی نہیں بھولیں گے. جب بھی قرآن پڑھیں گے اپنے باپ کے نام ہی صالح ثواب کرتے رہیں گے, اور جب کبھی صالح ثواب کریں گے ان کی روح قبر میں مچلے گی. جب آجر ملے گا رحمت و نور کی برسات ہوگی, انہیں دنیا میں فائدہ ملے گا. باپ کی روح وہاں طلب کر دعا
کرے گی، اللہ ہی نے دنیا کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پر پہنچا دے گا۔ کہا وہ تمہاری بیوی بچے بھی مست ہیں۔ علی نے فرمایا مردوں بتاؤ تم لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو کہا ہمارا مت پوچھیے، بڑا بہت برا حال ہے۔ کاش کی پتہ ہوتا کہ یہاں آنے کے بعد یہ انجام ہوگا تو تیاری کر کے آتا۔ علی جاؤ اور میرے بعد آنے والوں سے یعنی جو زندہ ہیں ان سے کہہ دو کہ یہاں کی تیاریاں کر کے آئے، یہاں کی تیاریاں کر کے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی محمد سلیم صاحب قبلہ زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، مداح رسول جناب مولانا جمال الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرے جواب اتنا سستی دے رہے بھی حضرت کا خطاب ہونا ایک نعت ہونی ہے، تب کیسے آپ لوگ سنیں گے؟ بابو بولیے لبیک یا رسول اللہ، ذرا زور سے بول دینا لبیک یا رسول اللہ، تاکہ حضرت جان لیں کہ ہاں بھی سننا چاہتے ہیں لوگ، ورنہ حضرت دعا مانگ کے ختم کر دیں گے کام۔ اور میں بھی سننا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ بھی ساتھ دیں، میں بھی ساتھ دوں گا تاکہ کچھ دیر حضرت کا خطاب ہو۔ بڑی اچھی گفتگو حضرت کی ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں ساتھ میں تھا لیکن سننے کے بعد طبیعت بھاگ بھاگ ہوئی۔ انشاءاللہ الرحمن میں سوچتا ہوں وہ باتیں آپ تک بھی وہ پہنچائیں۔ دیکھیں ایک بات میری بس جلدی جلدی میں اپنی باتیں سمیٹنے لگا ہوں کیونکہ حضرت کی آمد ہو چکی ہے تو اشارہ یعنی سگنل مل چکا ہے کہ اب آپ کی باری ختم ہو چکی ہے نا، تو میں اپنی باتیں سمیٹ رہا ہوں بس جلدی جلدی۔ میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، رب فرماتا میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا بھیا ایک بات مجھے بتا دیں، تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کلمہ توحید کے بعد اگر کوئی سب سے اہم عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ آپ زندگی میں کبھی ایک بار، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے بڑی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، اور زندگی میں کبھی ایک بار 11ویں شریف کی نیاز نہ دلائے، اس کا سوال آپ سے نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں ہوگا۔ 12 شریف آپ فاتحہ پڑھنے نہ جائے، اس کا سوال نہ کبھی قبر میں ہوگا نہ حشر میں ہوگا۔ آپ چادر نہ چڑھائیں، اس کا سوال نہ قبر میں ہوگا نہ حشر میں ہوگا۔ آپ جلوس محمدی نہ نکالیں، یہ فرض نہیں، لیکن نماز فرض ہی نہیں فرض اعظم ہے۔ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا 80 سال دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ میرے باپ کا فرمان نہیں، مفتی صاحب اللہ کا فرمان نہیں، رسول پاک کا فرمان ہے۔ اور اس کو جھٹلانے والا کوئی مائی کلال نہیں، جھوٹا جو کہے گا وہ خود کس کا حقدار بنے گا وہ خود جانتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے اہم عبادت نماز ہے، نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ آج جوان سے کہتے نماز پڑھو تو کہتا بھائی ہمارا عمریہ کیا پتا، بوڑھا ہے اس کہتے ہو کہ بابا آپ نماز پڑھو تو کہتے کمریہ بہت درد ہے، گھٹنوں میں بہت درد ہے۔ اب بتاؤ کب پڑھو؟ لڑک پر گلی ڈنڈم بیت گئے، جوانی ہلڑ بازی بیت گئی، اور بڑھاپا درجنوں بیماری بیت گئی، تو بتاؤ کربو کا ہوئی کا لے کے جاتا، کا لے کے جاتا۔ نماز کو سب سے اہم ہے، ہر امیر پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے، جو صاحب ثروت ہے انہی پر زکوٰۃ فرض ہے۔